خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی غیر معمولی دستاویز پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بائبل کی تاریخ اور پیشن گوئیوں کو ایک کہہ لیں بالکل الگ زاویے سے دیکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک کوشش ہے تاریخ کو ایک بہت بڑے کینوس پر دیکھنے کی۔ ہمارے پاس جو سورس ہے 250 آدم اگے چشن نالدر PDF، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیدائش میں جو تخلیق کے 6 دن ہیں، یہ دستاویز کہتی ہے کہ وہ صرف 24 گھنٹے نہیں تھے، بلکہ وہ انسانی تاریخ کے 6000 سالہ ادوار تھے، ان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، 6000 سال؟ جی، اور 7واں دن یعنی سبت کا دن، وہ آنے والے 1000 سالہ دور بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم بس یہ کرنے والے ہیں کہ اس دستاویز میں جو نظریات ہیں، جو حساب کتاب ہے اور جو مستقبل کے اشارے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غیر جانبداری سے ہم صرف وہی بتائیں گے جو اس میں لکھا ہے۔ خاص طور پہ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ آدم سے لے کر جو نسل در نسل کا حساب ہے وہ کیسے لگایا ہے اور پھر اس کو بائبل کے واقعات سے کیسے جوڑا ہے۔ جی بالکل، تو آئیے اس کے مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ ساری بات کی بنیاد ایک آیت ہے، 2 پطرس 3:8۔ وہاں لکھا ہے، خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہیں۔ تو اسی اصول کو لے کر یہ دستاویز پوری انسانی تاریخ کو آپ کہہ لیں 7 ایسے 1000 سالہ دنوں میں بانٹ دیتی ہے۔ 7000 سالہ دن، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا فریم ورک ہے۔ دستاویز میں شاید کوئی نقشہ یا ٹیبل بھی ہے نا، جو ہر دن کو واقعات سے جوڑتا ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ ایک جدول ہے۔ پہلا دن یعنی پہلے 1000 سال، دستاویز اسے تقریباً 4000 سے 3000 قبل مسیح کا دور سمجھتی ہے۔ اسے جوڑا گیا ہے روشنی کی تخلیق سے اور آدم کی تخلیق سے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا دن؟ دوسرا دن اگلے 1000 سال، 3000 سے 2000 قبل مسیح۔ یہ پانیوں کی تقسیم کا دن تھا۔ اس دور میں بڑے واقعات آتے ہیں، جیسے طوفان نوح۔ دستاویز کے حساب سے یہ آدم کی تخلیق کے 1656 سال بعد آیا۔ 1656۔ AH1656، یہ AH کیا ہے؟ ایڈم آورز؟ جی، ایڈم آورز یا ایڈم ایئرز کہہ لیں، آدم سے سال۔ اسی دوسرے دن وہ نفرین کا بھی ذکر ہے، پیدائش والے دیو قامت لوگ، اور بابل کا برج بھی۔ اچھا، تو ہر تخلیقی عمل کو ایک تاریخی دور سے، 1000 سالہ دور سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، تیسرا دن پھر؟ 2000 سے 1000 قبل مسیح۔ یہ تو خشکی اور پودوں کا دن تھا۔ جی، اور یہاں دستاویز ایک علامتی ربط بناتی ہے۔ وہ لوکا 8:11 کا حوالہ دیتی ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، تو ان کے مطابق یہ دور خدا کے کلام کے پھیلنے کا آغاز ہے۔ اہم شخصیات بھی اسی دور میں، جیسے ابراہیم، ان کی پیدائش دستاویز AH2008 بتاتی ہے۔ AH2008 آدم کے 2008 سال بعد؟ جی، اور موسیٰ بھی اسی دور سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا دن 1000 قبل مسیح سے 1 عیسوی۔ سورج، چاند، ستارے، روشنیاں، یہاں کیا تعلق ہے؟ یہاں تعلق بنایا گیا ہے یشوع مسیح سے۔ حوالہ ہے یوحنا 1:9 کا، وہ حقیقی روشنی تھی۔ تو دستاویز کے مطابق یہ دور یشوع مسیح کی آمد کا ہے، جو دنیا کی حقیقی روشنی ہے۔ یہ تو کافی سیدھا تعلق لگ رہا ہے۔ اچھا، 5واں دن 1 عیسوی سے 1000 عیسوی، یہ پرندوں اور مچھلیوں کی تخلیق کا دن ہے۔ اس کی کیا تشریح ہے؟ یہاں تھوڑی علامتی زبان زیادہ ہے۔ لوکا 8:5 میں پرندے آتے ہیں جو بیج کھا جاتے ہیں، شاید کلام کو روکنے والی طاقتیں۔ اور یسایہ 27:1 میں لویاتان یعنی سمندری اژدہا کا ذکر ہے، شاید کوئی بڑی طاقت۔ دستاویز اسے جوڑتی ہے رومی ظلم و ستم سے اور جو ابتدائی چرچ پر دباؤ تھا اس دور سے۔ تو یہ علامتی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا دن، جو ہمارا پچھلا 1000 سالہ دور تھا، 1000 سے 2000 عیسوی، یہ زمینی جانوروں اور انسان کی تخلیق کا دن ہے۔ جی، اس تشریح کے مطابق یہاں دانیل 7:17 کا حوالہ ہے۔ زمینی جانوروں کو دنیاوی بادشاہتوں اور طاقتوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بادشاہتیں؟ جی، اور انسان جو خدا کی شبیہ پر بنا، اسے خدا کے لوگوں یا چرچ سے جوڑا گیا ہے۔
تو یہ دور ہوا بڑھتی ہوئی مذہبی اور سیاسی طاقتوں کا، اور شاید الہی عدالت کے قریب آنے کا اشارہ بھی۔ تصویر ہو گئی۔ لیکن یہ جو ساری تاریخیں ہیں، خاص طور پر یہ AH والی، آدم کے اتنے سال بعد یہ ہوا، اتنے سال بعد وہ، یہ حساب آیا کہاں سے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ جی، یہ اس دستاویز کا ایک بہت آپ کہہ لیں تفصیلی اور اہم حصہ ہے۔ اس کی پوری بنیاد پیدائش کے باب 5 اور 11 میں جو شجرہ نسب دیے گئے ہیں ان پر ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے نا کہ کون کس عمر میں باپ بنا۔ آدم 130 سال کا تھا تو شیت پیدا ہوا، شیت 105 کا تھا تو آنوس پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب عمروں کو جمع کر کے دستاویز ایک کیلنڈر بناتی ہے جسے وہ آدم سال یا AH کہتی ہے۔ یعنی ہر واقعہ آدم کی تخلیق سے کتنے سال بعد ہوا، اس کا ایک پورا ریکارڈ بنایا گیا ہے۔ اچھا، تو کچھ اہم مثالیں دیں گے جن پر یہ پوری ٹائم لائن کھڑی ہے؟ جی بالکل، کچھ کلیدی تاریخیں یہ ہیں۔ طوفان نوح، جیسا میں نے کہا، AH 1656۔ ابراہیم کی پیدائش ہوئی AH 2008 میں۔ ٹھیک ہے۔ اسحاق کی پیدائش ہوئی AH 2108 میں، اور یعقوب کا خاندان جب مصر میں داخل ہوا وہ وقت تھا AH 2298۔ یہ حساب تو نسبتاً سیدھے ہیں، پیدائش کے متن سے نکل آتے ہیں۔ ہاں، یہ تو لگتا ہے کہ بس جمع تفریق کا کام ہے۔ لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ خروج کی تاریخ پر، یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اس پر کچھ اختلاف ہے۔ کیا دستاویز اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے اور دستاویز اس پر بات کرتی ہے۔ وہ دو مختلف ممکنہ حساب پیش کرتی ہیں۔ ایک ہے پیدائش 15-13 اور غلطیوں 3-16-17 کی بنیاد پر۔ اس کے مطابق ابراہیم سے جو عہد کیا گیا تھا وہاں سے لے کر شریعت ملنے تک، یعنی خروج تک 430 سال تھے۔ اچھا، عہد سے شریعت تک 430 سال؟ جی، اس حساب سے اگر آپ چلیں تو خروج کی تاریخ بنتی ہے AH 2523۔ AH 2523، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حساب؟ دوسرا حساب ہے خروج 12.40 کی بنیاد پر، جہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال رہے۔ اگر آپ یہ مانیں کہ وہ پورے 430 سال مصر میں رہے تو پھر خروج کی تاریخ بنتی ہے AH 2728۔ اوہ، تو تقریباً 200 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، کافی بڑا فرق ہے۔ تو پھر مصنف نے کون سی تاریخ چنی ہے آگے کے حساب کے لیے؟ مصنف واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ پہلی والی تشریح کو بنیاد بنا رہا ہے، یعنی خروج AH 2523 میں ہوا ہے۔ اور یہ انتخاب بہت اہم ہے کیونکہ اسی پر پھر آگے کی ساری BC اور AD تاریخوں کا حساب کتاب ٹکا ہوا ہے۔ سمجھ گئے۔ تو اب سب سے بڑا سوال، یہ جو قدیم آدم سال ہیں AH 1656، AH 2523 وغیرہ، ان کو ہمارے جانے بچانے BC یعنی قبل مسیح اور AD یعنی عیسوی کیلنڈر سے جوڑا کیسے گیا؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بالکل مشکل ہے، اور یہاں دستاویز ایک خاص آیت کو کنجی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ 1 سلاطین 6.1۔ وہاں لکھا ہے کہ سلیمان نے ہیکل کی تعمیر اپنے دور حکومت کے 4 سال میں شروع کی، اور یہ وقت تھا خروج کے 480 سال بعد۔ ٹھیک ہے، خروج کے 480 سال بعد۔ چونکہ دستاویز نے خروج کی تاریخ AH 2523 طے کی تھی، اس میں اگر آپ 480 سال جمع کریں تو سلیمان کا چوتھا سال بن جاتا ہے AH 3003۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سلیمان کا چوتھا سال AH 3003، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا BC تاریخ سے کیا تعلق بنا؟ یہیں پر دستاویز ایک مفروضہ استعمال کرتی ہے، ایک ازمپشن۔ وہ یہ مانتی ہے اور خود کہتی ہے کہ اس کا سورس واضح نہیں ہے کہ سلیمان کا چوتھا سال 967 قبل مسیح یعنی 967 BC تھا۔ اچھا، تو یہ ایک بیرونی تاریخ سے جوڑا گیا ہے۔ AH 3003 برابر ہے 967 BC کے۔ جی ہاں، یہی وہ پل ہے، وہ کنیکشن ہے جس سے باقی ساری آدم سال کی تاریخوں کو BC اور AD میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی، یہ واقعی ایک اہم قدم ہے۔ اچھا، تو اس بنیاد پر، اس حساب سے پھر یسوع مسیح کی پیدائش کا سال کیا بنتا ہے آدم سالوں میں؟ اگر AH 3003 برابر ہے 967 BC ہے تو حساب لگایا جا سکتا ہے، جو عام طور پر مانا جاتا ہے کہ یسوع کی پیدائش 4 قبل مسیح کے قریب ہوئی۔ وہ تاریخ اس حساب سے آدم سال 3966 یعنی AH 3966 کے قریب آتی ہے۔ AH 3966،
اور چوتھا دن کب سے کب تک تھا؟ چوتھا دن تھا AH 3000 سے 4000 تک۔ روشنیوں کی تخلیق کا دن۔ بالکل۔ تو دستاویز کہتی ہے کہ دیکھیں یہ کیسے مطابقت رکھتا ہے کہ یسوع جو حقیقی روشنی ہے وہ اسی چوتھے 1000 سالہ دور میں آئے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک دلچسپ مطابقت ہے۔ اچھا، اسی حساب کو اگر ہم آج تک لے آئیں، موجودہ دور تک، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جی، اسی منطق کو اگر آگے بڑھایا جائے تو دستاویز حساب لگاتی ہے کہ سال 2030 عیسوی وہ آدم سال 5999 کے برابر ہوگا، AH 5999۔ AH 5999، 5999۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حساب کے مطابق ہم چھٹے 1000 سالہ دن کے بالکل آخر میں کھڑے ہیں۔ جی ہاں، بالکل کنارے پر۔ اور چھٹا دن دستاویز کے مطابق زمینی طاقتوں یعنی حیوانات اور خدا کے لوگوں یعنی خدا کی شبیہ پر انسان، ان کا دور تھا، جس کے بعد تکمیل اور عدالت آنی تھی۔ تو اس اختتام کی یعنی AH 5999 یا 2030 کے آس پاس کے وقت کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دستاویز اس چھٹے دن کے اختتام سے کئی بڑی اہم پیشن گوئی کردہ بائبل کی باتوں کو جوڑتی ہے۔ ان میں شامل ہے پہلی قیامت کا ذکر ہے 1 کرنتھیوں 15 اور مکاشفہ 20 سے خدا کے بیٹوں کا ظہور رومیو 8:19 کا حوالہ ہے۔ اچھا، شہیدوں کی تعداد کا پورا ہونا مکاشفہ 6:11، یسوع مسیح کی دوسری آمد، شیطان کا قید کیا جانا مکاشفہ 20، اور پھر 7واں دن یعنی 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز۔ یہ تو بہت ہی بڑی باتیں ہیں جو اس ایک نقطے سے جوڑی جا رہی ہیں۔ کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ 2030 میں ہی ہو جائے گا؟ کیا یہ تاریخ دے رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، مصنف خود اس پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیفائی وقت کی ایک تشریح ہے، ایک انٹرپریٹیشن۔ یہ کوئی حتمی پیشین گوئی نہیں ہے کہ بس اسی سال میں یہ سب ہونا ہے۔ وہ متی 24:36 کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ مرکس 13:28 کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ جیسے انجیر کے درخت کو دیکھ کر اس کے پتوں سے آپ موسم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کا موقف یہ ہوا کہ صحیح دن، صحیح گھنٹہ تو نہیں معلوم، لیکن اس ٹائم لائن اور بائبل کی علامتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم تاریخ کے کس موسم یا کس دور میں ہیں، اور اس تشریح کے مطابق یہ چھٹے دن کا بالکل آخری حصہ ہے۔ بالکل صحیح، یہی ان کا نقطہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک خاص زاویہ نگاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دستاویز میں ایک حصہ یہودا کے بادشاہوں کی تاریخ کے بارے میں بھی ہے سنا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، وہ حصہ غالباً یہ دکھانے کے لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ جو آدم سال کا سسٹم بنایا ہے یہ صرف بہت پرانی پیدائش کی تاریخ پر ہی نہیں چلتا، بلکہ بعد کے ادوار پر بھی ایک طرح سے لاگو ہوتا ہے۔ اس میں یہودا کے جو جنوبی بادشاہ تھے ان کے دور حکومت کو BC تاریخوں اور AH سالوں دونوں میں ساتھ ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے یہودا کی تباہی تک، جسے یہ دستاویز 586 BC یا AH 3384 قرار دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سسٹم کی اندرونی کنسسٹنسی دکھانے کی کوشش ہے؟ جی، لگتا تو یہی ہے، ایک طرح سے اپنے فریم ورک کو ٹیسٹ کیا گیا ہے بعد کی تاریخ پر۔ اور کیا اس میں کوئی خاص بات نوٹ کی گئی ہے؟ ہاں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف خود ایک جگہ ایک تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ بادشاہ اخزیہ کی عمر کے بارے میں 2 مختلف نسخوں میں فرق ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف بائبل کے متن کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے ناواقف نہیں ہے، وہ ان کو نوٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سارے تجزیے کو، اس ساری بات چیت کو سمیٹیں، یہ دستاویز ایک بہت ہی منفرد فریم ورک پیش کرتی ہے۔ تخلیق کے دن بن جاتے ہیں 1000 سالہ ادوار، پیدائش کے شجرہ نسب سے حساب لگایا جاتا ہے آدم سالوں کا، پھر ایک کلیدی مفروضے کے ذریعے یعنی 967 BC = AH 3003 اس کو BC AD کیلنڈر سے جوڑا جاتا ہے، اور اس سب سے ایک ایسی ٹائم لائن بنتی ہے جو موجودہ دور کو، ہمارے وقت کو، چھٹے 1000 سالہ دور کے بالکل اختتام کے قریب رکھتی ہے، اور اس اختتام کو بائبل کی اہم پیشن گوئیوں سے جوڑا گیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا آپ نے بھی کہا، کہ یہ بائبل کی تاریخ اور پیشن گوئی کی سینکڑوں شاید ہزاروں تشریحات میں سے صرف ایک ہے۔ یہ اس خاص ماخذ کی اپنی تفہیم ہے۔
بالکل، اس کا مقصد حتمی سچائی بتانا نہیں بلکہ شاید سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ جی، لگتا ہے کہ قاری کو وقت کے بہاؤ پر اور شاید خدا کے منصوبے پر ایک نئے زاویے سے غور کرنے کی دعوت دینا ہے۔ صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے۔ صرف اگر تاریخ واقعی ان 1000 سالہ دنوں میں چلتی ہے جیسا یہ ماخذ کہتا ہے، تو چھٹے دن کی کون سی خصوصیات ہیں؟ یعنی زمینی طاقتوں کا عروج جسے وہ حیوانات سے تشبیہ دیتے ہیں، خدا کی شبیہ پر انسان کی تخلیق یعنی خدا کے لوگ، اور پھر آنے والی تکمیل یا عدالت، ان میں سے کون سی چیزیں آج کی دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں؟ خاص طور پر اگر ہم واقعی اس دستاویز کے حساب سے اس چھٹے دن کے اختتام کے اتنے قریب ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔